تاریخ دہرائے جانے کی محتاج ہوتی ہے، بس کہانی میں کردار بدل جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا اور رخ بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا ہی واقعہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو دراصل ایک واقعہ نہیں بلکہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی خبر ہے، جہاں ایک طرف دنیا کی سپر پاور طاقت امریکہ تھی اور دوسری طرف سعودی بلینور اسامہ بن لادن تھا۔ ٹوئن ٹاورز دنیا کی لمبی بلڈنگز میں سے ایک تھے۔ یہ دنیا کی سب سے مشہور بلڈنگز تھیں کیونکہ ان بلڈنگز میں تقریباً 510 ہالی ووڈ موویز بنائی گئی تھی۔ اگر اس وقت کی دنیا کی سچویشن پر نظر ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چائنا کی کوئی اوقات نہیں تھی، سوویت یونین ٹوٹ چکا تھا اور امریکہ تنہا سپر پاور بنا بیٹھا تھا، جس کی بادشاہت کو چیلنج کرنا بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ 11 ستمبر 2001 کی صبح امریکیوں کے لیے ایک عام دن کی طرح طلوع ہوتی ہے۔ بازاروں میں رش ہوتا ہے، لوگ اپنی روٹین کی شاپنگ میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ابھی کچھ ہی دیر بعد ایک ایسا منظر رقم ہونے جا رہا ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک بھیانک خواب بن جائے گا۔ اسی دن 4 امریکی طیارے 19 ہائی جیکروں کے قبضے میں آتے ہیں، جن میں سے 4 ماہر پائلٹس ہوتے ہیں۔ یہ امریکی طیارے مشرقی ریاستوں سے مغرب کی جانب ایک طویل پرواز پر روانہ ہوتے ہیں۔ ہائی جیکروں کا سب سے پہلا ٹارگٹ تھا نیو یارک کے تجارتی مرکز میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اور پھر 8:46 پر بوسٹن ایئرپورٹ سے لاس اینجلس کے لیے روانہ ہونے والی امریکن ایئر لائنز کی پرواز نمبر 11 اپنی ڈائریکشن بدلتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے شمالی ٹاور سے جا ٹکراتی ہے۔ دھماکہ ہوتا ہے، آسمان پر شعلے بلند ہوتے ہیں، دھول چھا جاتی ہے، لوگ اپنی ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پر ایک بھیانک منظر دیکھتے ہیں۔ ابھی یہ صدمہ ختم نہیں ہوتا، ابھی ڈسکشن جاری ہوتی ہے کہ صرف 18 منٹ بعد 9:03 پر ایک اور طیارہ اسی ہوائی اڈے سے یونائٹڈ ایئر لائنز کی پرواز نمبر 175 ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے جنوبی ٹاور سے جا ٹکراتی ہے۔ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ یہ ایک پلانڈ اٹیک ہے جس کے پیچھے کچھ مقاصد کار فرما ہے۔ اور پھر تیسرا طیارہ واشنگٹن ایئرپورٹ سے اڑتا ہے اور امریکی محکمہ دفاع کی مشہور بلڈنگ پینٹاگون کے مغربی حصے سے جا ٹکراتا ہے۔ چوتھا طیارہ نیو یارک ایئرپورٹ سے اڑتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کا ٹارگٹ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی پارلیمان یعنی کیپٹل ہل تھا، لیکن مسافروں کی مسلسل مزاحمت کی وجہ سے یہ طیارہ اپنا ٹارگٹ اچیو کرنے کے بجائے گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ ان طیاروں میں 246 مسافر موجود تھے، جن میں سے ایک بھی نہیں بچ سکا، اور ان حملوں میں مجموعی ہلاک ہونے والوں کی تعداد تھی 2977، جن کا تعلق دنیا کے مختلف 77 ممالک سے تھا۔ کچھ لوگ زخمی ہوئے، کچھ لوگ بعد میں زہریلے ملبے میں کام کرنے کی وجہ سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے۔ یہ کوئی اور حملہ نہیں، یہ 9/11 کا حملہ تھا، وہ حملہ جس کے 100 دن بعد تک نیو یارک کے آسمانوں پر شعلے بلند تھے، دھول چھائی ہوئی تھی، اور ان تباہ ہوئی بلڈنگز کو صاف کرنے کے لیے آلموسٹ $1 بلین ریکوائرڈ تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ ان بلڈنگ سے زیادہ ایک اور بلڈنگ کا نقصان ہوا جو انہی بلڈنگ کے قریب واقع تھی، وہ تھی نیو یارک اسٹاک ایکسچینج۔ اس حملے سے امریکہ کی مارکیٹس میں پینک پھیل گیا، امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی اور دنیا کے سارے ممالک کے اسٹاکس گرنے لگے۔ کہا جاتا ہے امریکہ کو اس حملے سے $1.3 ٹریلین کا نقصان ہوا۔ امریکہ کی جی ڈی پی جو 4 اور 5% پر گرو کر رہی تھی، اب جا کر 1% سے بھی نیچے آ گئی تھی۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ اس موقع پر جہاں کچھ کمپنیاں بہت ہی نقصان میں جا رہی تھیں، کچھ کمپنیاں ایسی بھی تھیں جو پروفٹ کاؤنٹ کر رہی تھیں۔ یہ کمپنیاں تھیں وار کمپنیز، یعنی گنز، ٹینکس اور فائٹر جیٹس بنانے والی کمپنیز۔ امریکہ کے سارے انویسٹرز ان کمپنیوں میں انویسٹ کرنے لگے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب امریکہ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز کرے گا۔ ساری دنیا کی نظریں اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ جارج بش پر تھی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ جارج بش اب کیا کہیں گے، آخر امریکہ پر یہ حملہ کس نے اور کیوں کیا ہے۔ جارج بش کیمرے کے سامنے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ حملہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن القاعدہ نے کروایا ہے۔ جارج بش کے اس دعوے کے بعد اسامہ بن لادن الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ان حملوں سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکن گورنمنٹ طالبان گورنمنٹ سے القاعدہ کے تمام لیڈرز انکلوڈنگ اسامہ بن لادن حوالے کرنے کا مطالبہ کر لیتی ہے،
لیکن افغانستان اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کرتا، کیونکہ افغانستان جانتا تھا کہ ابھی کچھ ہی سال پہلے سوویت یونین سرخ ریچھ کو شکست دینے میں اسامہ بن لادن کا کیا کردار رہا ہے، کتنا کلیدی کردار اسامہ بن لادن نے اس سوویت یونین کو شکست دینے میں ادا کیا ہے۔ اسامہ بن لادن نے سوویت جنگ کے خلاف اپنا کیا کردار ادا کیا، اس نے پاکستان میں مجاہدین کے لیے کون سے کیمپس قائم کیے، سعودیہ سے افغانستان اسامہ بن لادن کتنے مجاہدین لے کر گیا تھا، یہ تمام باتیں ہم نے ڈیٹیل میں اسامہ بن لادن کی اس سیریز کے پہلے 2 پارٹ میں ڈسکس کی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک وہ 2 پارٹ نہیں دیکھے تو ابھی جا کر لنک پر کلک کیجئے اور وہ 2 پارٹس دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو واقعات کو ترتیب دینے میں آسانی ہو جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسامہ بن لادن حوالے نہیں کیا گیا۔ امریکہ نے 9/11 کے صرف 1 مہینے بعد افغانستان پر حملہ کر دیا اور اس جنگ کو وار آن ٹیرر کا نام دیا۔ وار آن ٹیرر یہ وہی جنگ ہے جس کے نام پر بعد میں امریکہ نے عالم اسلام اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور ایکس-رے کیمپ میں مجاہدین پر جس طرح ظلم و ستم کیا گیا اس سے بڑھ کر انسانیت کی تذلیل کیا ہو سکتی ہے۔ ایک خوبصورت جزیرے گوانتانامو میں 4.17 میل کا ایک کیمپ ہے جس کے ارد گرد خاردار تاریں لگائی گئی ہیں۔ اس کیمپ میں امریکی قوانین، انٹرنیشنل قوانین، اخلاقی اور سماجی ضوابط، روایتوں کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس طرح ظلم و ستم کیا جاتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ہمیں انسانیت کی تذلیل نہیں ملتی، اور اس ظلم و ستم پر انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی تحفظات ہیں۔ اور پھر 2 مئی 2011 کی وہ رات آتی ہے جس کا شدت سے سب کو انتظار ہوتا ہے۔ امریکی ہیلی کاپٹرز اڑتے ہیں، پہلی پرواز سے ایبٹ آباد پہنچتے ہیں، کمپاؤنڈ کا محاصرہ کیا جاتا ہے، اسامہ بن لادن کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اسامہ بن لادن مزاحمت کرتا ہے، گولیاں چلائی جاتی ہیں۔ اسامہ بن لادن اپنی جان آفریں کے سپرد کر دیتا ہے، اور 3 پارٹس پر مشتمل اسامہ بن لادن کی یہ سیریز یہاں مکمل ہوتی ہے۔